المتين وبه نستمد ونستعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الصفة الثالثة أنه تعالى حي. قال الصفة الثالثة أنه تعالى حي. یہ تو ہو گیا تھا. ہاں جی. الصفة الرابعة أنه تعالى مريد وكاره. قال الصفة الرابعة أنه تعالى مريد وكاره لأن تخصيص الأفعال بإيجادها في وقت دون آخر لابد له من مخصص وهو الإرادة. دیکھیں جی ہماری کل کی جو بات تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ خدا کی ذات حی ہے. تیسری صفت تھی، پہلی صفت یہ ہم نے ثابت کی تھی کہ انہ تعالی قادر مختار. دوسری صفت یہ تھی کہ انہ تعالی عالم. تیسری صفت یہ تھی کہ انہ تعالی حی. اور کیوں حی؟ اس کی علت کیا تھی؟ دلیل یہ دی تھی کیونکہ عالم قادر، جو بھی قادر اور عالم ہو یقیناً وہ حی ہے، حیات رکھتا ہے، زندہ ہے، تو قادر بھی ہے اور عالم بھی. ٹھیک ہے نہیں؟ بات یہ تھی کہ حیات جو ہے یہ صفت زائد ہے یا نہ صفت ذاتی ہے. عرض کیا تھا کہ یہ صفت ذاتی ہے، زائد پر ذات نہیں، کیونکہ اگر زائد پر ذات ہو اولا تو خدا محتاج ہو جائے گا اس صفت کی طرف. دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ حیات آیا قدیم ہے یا حادث ہے. اگر حیات قدیم ہے اور زائد بر ذات ہے تعدد خدمال ذات بھی قدیم، اور یہ صفت کیونکہ غیر ذات ہے، زائد بر ذات ہے، ذات اور ہے صفت اور یہ بھی قدیم، تعدد قدم تو قدیم لازم ہے. اور انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ قدیم واحد ذات ہے، ایک ذات ہے. اور اگر ہم کہیں کہ یہ حادث ہے تو یہ حیات کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو خدا کی ذات کے محل للحوادث ہو جائے گی، خود بھی حادث ہوتا ہے کیونکہ حیات ذات میں ہے. اگر ذات میں ہے تو پھر ذات بھی حادث ہو جائے گی، خدا محل حوادث ہو جائے گا، اور یہ درست. البتہ اس اشکال کو رفع کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے یہ مادیات میں ہے کہ حیات جو ہے وہ اس کی ذات کے اندر ہو، ذات مادہ تو نہیں کہ ہم کہیں محل لیل حوادث ہو جائے. بڑی کتابوں پاس الصفۃ الرابعہ انہ تعالی مرید وقار. آج کی جو ہماری بات ہے وہ یہ ہے خدا مرید بھی ہے اور قاری بھی ہے. مرید سے مراد یہ ہے کہ وہ ارادہ کرنے والی ذات ہے، ارادہ کرتی ہے، بس جو ارادہ کرتا ہے وہ مرید ہے. قاری سے مراد یہ ہے کہ بعض چیزوں کو پسند نہیں کرتی ہے، بعض چیزوں کے ہونے کے بارے میں ارادہ کرتی ہے اور بعض چیزوں کے ہونے کے کو پسند ان کی نسبت قاری ہے، ان کو نہیں ہونا چاہیے. بعض چیزوں کی نسبت مرید ہے اور بعض چیزوں کی نسبت قاری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر ارادہ خدا میں بحث ہے کہ ارادے سے مراد کیا ہے. ایک معنی حسن بصری نے کیا ہے اور اسی معنی کے مرحوم مصنف اور شارح بھی قائل ہیں. جو معنی حسن بصری نے کیا ہے اس نے کہا ہے کہ ارادے سے مراد علم خدا. علم کی دو قسم ہیں، ایک علم مطلق ہے، ایک علم خاص ہے. ایک علم مطلق ہے، ایک علم خاص. ارادہ وہ کہتا ہے علم مطلق نہیں ہے، علم خاص. وہ علم خاص کیا ہے؟ علم بالمصلحت. خدا کا یہی عالم ہونا کہ اس چیز کے اس وقت ہونے میں مصلحت ہے، یہی ارادہ، یہی علم خاص. علم مطلق بھی ہے، ایک علم خاص ہے. علم خاص کیا ہے؟ علم خاص یہ کہ یہ شے اس وقت ہو اور اس وقت نہ ہو. مثلا امام علیہ السلام کے بھیجنے کا وقت کیا ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے کہ کس وقت اللہ نے امام کو، یہی علم خاص، یہی ارادہ ہے. علم خاص علم بالمصلحت، شے کے ہونے کے بارے میں علم ہونا کہ اب مصلحت ہے، اس کو اس وقت ہونا چاہیے، یہی علم اس کا ارادہ ہے. کوئی دوسری چیز
علم مطلق نہیں، علم خاص، وہ کہتا ہے یہی علم خاص حقیقت میں یہی اس کا ارادہ ہے. وہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ علم ارادہ ہے. جب اس کو علم ہوتا ہے کہ یہ شے اس وقت مصلحت ہے، یہ ہونی چاہیے، یہی علم اس کو کر دیتا ہے، وہ ہو جاتی ہے. یہ اس کا ارادہ ہے، علم مطلق نہیں، علم خاص، علم بالمصلحت، یہ اللہ کا ارادہ ہے. بعض نے کہا نا کہ ارادے سے مراد جو حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ مغلوب نہیں ہے اور اللہ مکروہ نہیں ہے. یہ کیا مطلب؟ کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، کوئی اس پر غالب نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ حقیقت میں ہماری بات ابھی صفات ثبوتیہ میں چل رہی ہے، تو یہ صفت سلبیہ ہو جائے گی. جس ہم کہتے ہیں اللہ علیہ سب جسم، اللہ جسم نہیں رکھتا، یہ صفت سلبیہ ہے، ثبوتی ہے. یہ جسم کا نہ رکھنا یہ صفت سلبی ہے. آپ جسم کو اللہ سے سلب کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ غیر مغلوب ہے. ارادہ کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کا معنی یہ کہ وہ مغلوب نہیں ہے، تو یہ تو صفت سلبی ہے. دوسرے معنی میں حقیقت میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے شے کو اس کے لازم کے ساتھ تعریف کی، یعنی ارادہ کی اس کے لازم کے ساتھ. جب مرید ہے اس کا مطلب یہ مجبور، یہ اس کا لازم ہے، یہ اس کا مرید ہے، یعنی مجبور نہیں ہے. یہ اس کا شے کی تعریف کی ہے اس کے لازم کے ساتھ، اور یہ تعریف درست نہیں. تعریف یہی ہے کہ ہم ارادے کی تعریف کریں خود اس کے ساتھ، نہ اس کے لوازمات کے ساتھ. یہ اس کا لازم ہے کہ خدا مرید ہے، یعنی کارے نہیں ہے، مکرہ نہیں ہے، مجبور نہیں. بات واضح ہوگی، روشن ہے. بلکہ نے آ کر ایک اور تعریف کی ہے. دیکھیں، کہتا ہے خدا ایک اپنے افعال کی نسبت ارادہ رکھتا ہے، ایک دوسروں کے افعال کی نسبت ارادہ رکھتا ہے. اپنے افعال کی نسبت اس کا ارادہ ہوئی، اس کا علم ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے. اپنے افعال جو خود اللہ انجام دیتے ہیں، بس اس نے مخلوق کو خلق کی ہے، آسمان کو بنایا ہے. یہ علم اس کے بنانے کا کہ اس وقت آسمان کو بنانا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں، یہ علم اس کا ارادہ ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے. لیکن دوسروں کے افعال کی نسبت بھی وہ مرید ہے. کیا مطلب؟ اس نے لوگوں سے ارادہ نہیں کہ وہ نماز پڑھیں، لوگوں سے ارادہ کیا اچھے کام کریں. یہ دوسروں کے افعال کی نسبت جو مرید ہے، اس سے مراد یہ ہے اس کا عام ارادہ، یعنی اس کا عام، یہ دوسروں کو افعال کا امر دینا، یہی اس کا ارادہ ہے. بس اپنے افعال کی نسبت، خود خدا کی ذات کے افعال کی نسبت، ارادہ سے مراد کیا ہے؟ علم بالمصلحت. ٹھیک ہے، یا اس نے البتہ مطلق علم کا مصلحت کی شرط نہیں لگائی. اپنے افعال کی نسبت اس کا ارادہ، اس کا علم ہے، لیکن دوسروں کے افعال کی نسبت ارادے سے مراد کیا ہے جی؟ امر خدا. جو مخلوق کی نسبت ہے، جو مخلوق افعال انجام دیتی ہے، ان کی نسبت وہ مرید ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو امر دیتا ہے. بات واضح ہوگی؟ فرماتے ہیں اس پر اشکال ہے. اگر اس کی مراد علم سے علم مطلق ہے تو یہ علم مطلق ابھی ثابت کریں گے کہ یہ علم مطلق ارادہ نہیں ہو سکتا، علم مطلق ارادہ نہیں ہو سکتا. اور اگر اس کی مراد علم خاص ہے، جس طرح حسن بصری نے کہا، تو وہ ٹھیک ہے، اس کے ہم بھی کریں. اما دوسروں کی نسبت جو اس نے کہا امر، فرماتے ہیں حقیقت میں یہ امر مستلزم ارادہ ہے، نہ خود ارادہ ہے. امر اس ارادے کا لازمہ ہے، نہ کہ خود ارادہ ہے. ارادہ وہی علم بالمصلحت. یہاں تک دیکھیں، پھر آگے جائیں گے. کل مسلمون علی وصف بالارادہ، مسلمانوں نے اتفاق کیا کہ اللہ صفت رکھتا ہے ارادے کی. واختلفوا فی معناہا، اور انہوں نے اس کے معنی میں فقال ابو الحسین بصری، ابو الحسین بصری نے کہا ہے عبارت عن علم ہی، کہ یہ عبارت ہے کیا؟ ارادہ عبارت ہے. ارادے کی تعریف کر رہے ہیں. ارادہ کیا ہے؟ ارادہ نام ہے عن علم ہی، یعنی وہی اللہ کا عالم ہونا. کس کا عالم ہونا؟ بما فی الفعل من المصلحت، جو فعل میں مصلحت پائی جاتی ہے اس کا عالم ہونا. یہی فعل میں مصلحت پائی جاتی ہے کہ یہ فعل ہونا چاہیے،
یہی اس کا علم ہونا اس مسلک کے بارے میں، یہ اس کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ الداعی الی ایجادہ، یہی علم مسلک کا یہی بلاتا ہے الی ایجاد الفعل، کہ فعل وجود میں ہے، کہ یہ فعل یہی اس کا ارادہ ہے، کوئی دوسری چیز۔ وقال النجار، نجار نے کا معنی ہے، اس کا معنی انه غیر مغلوب ولا مکروہ، نہ وہ مغلوب ہے نہ مکروہ، فمعنی اذن سلبی، بس اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ معنی سلبی ہو جائے گا۔ لیکن هذا القائل اخذ لازم الشیء فی مکانہ، اس قائل نے شے کو اخذ کیا ہے اس کے لازم کے ساتھ، اخذ الشیء، اخذ لازم الشیء فی مکان الشیء، شے کے لازم کو اس کی جگہ پر رکھ دیا، یعنی اس کا یہ لازم ہے کہ جب اللہ مرید ہے پس وہ کارے، پس وہ مکرہ، پس وہ مکروہ نہیں ہے، وہ مغلوب نہیں ہے، وہ غالب ہے، وہ خود مرید ہے، خود ارادہ کرتا ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کرتا کہ یہ فعل ہے۔ وقال البلخی ہے فی افعالہ عبارۃ عن علم بها، بلخی نے کہا فی افعالہ، اپنے افعال میں، اللہ اپنے افعال میں، عبارۃ عن علم بها، کہ عبارت ہے کہ وہ عالم ہے ان افعال کا۔ اب علم کی اس نے وضاحت نہیں کی، علم سے مراد کیا ہے؟ علم مطلق ہے یا علم خاص علم سے؟ وفی افعال غیرہ، اور غیر کے افعال میں عبارت ہے ان امرہ بها، کہ وہی جو امر دیتا ہے ان افعال کا، یہ اس کا ارادہ ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ، اب یہ خود شارح کہہ رہے ہیں، فَإِنْ أَرَادَ، اگر بلکہ نے ارادہ کیا ہے العلم المطلق، اس علم سے علم مطلق کا ارادہ کیا ہے، بھلے سب ارادہ، علم مطلق ارادہ، دیکھیں علم مطلق یہ نہیں کہتا ہے کہ اس شے کو اس وقت ہونا چاہیے، اس وقت، علم مطلق مراد ہونے نہ ہونے کا علم ہے۔ اب اس وقت ہونا چاہیے، اس وقت نہیں ہونا چاہیے، یہ علم مطلق نہیں ہے، دیکھیں نا قدرت جس طرح ہے۔ اب خدا قادر ہے ہر چیز کے ایجاد پر، اب قادر ہے ایجاد پر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس وقت یہ چیز ہونی چاہیے، وجود میں نہیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ ایک قدرت مطلق ہے، ایک قدرت خاص ہے، ایک علم مطلق ہے، ایک علم خاص۔ علم مطلق یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ اس شے، یہ شے اس وقت ہونی چاہیے، اس وقت۔ علم مطلق مراد ہے کہ اللہ عالم ہے بکل الاشیاء، ہر شے کا عالم ہے، ہونے نہ ہونے کا۔ اب اس شے کو اس وقت ہونا چاہیے اور اس وقت نہیں ہونا چاہیے، یہ علم مطلق نہیں، یہ علم خاص ہے۔ علم مطلق ارادہ نہیں ہو سکتا، اگر علم مطلق ارادہ ہو تو ہر شے ہونی چاہیے۔ قدرت مطلقہ اگر ہر شے کو وجود ملے تو ہر شے موجود ہونی چاہیے، قدرت مطلقہ رکھتا ہے، لیکن اب اس شے کو کس وقت وجود میں آنا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ وَإِنْ أَرَادَ الْعِلْمَ الْمُطْلَقَ فَلَيْسَ بِإِرَادَةٍ كَمَا سَيَأْتِي، وَإِنْ أَرَادَ الْعِلْمَ الْمُقَيَّدَ بِالْمَسْلَكِ، اگر ارادہ کیا ہے اس نے بلخی نے علم سے، العلم المقید بالمسلح، وہ علم جو مقید بالمسلح، تو فَوَقَ مَقَالَ ابو الحسین بصری، یہ وہی ہے جو ابو الحسین بصری نے کہا ہے۔ اما الامر فهو مستلزم للارادہ، اما امر جو ہے وہ مستلزم ارادہ ہے، لا نفس الارادہ۔ وقال اشاعرہ، اب یہ ایک اور بات ہے کہ ارادہ صفت زائد بر ذات ہے یا نہ صفت زائد بر ذات، یا بڑی بات ہے۔ اشاعرہ نے کہا ہے صفت ہے زائد بر ذات ہے، اور قدرت اور علم کے بھی مغایر ہے، قدرت اور ہے، علم اور ہے، ارادہ۔ ہم نے کہا ہے ارادہ ہوئی علم خاص، انہوں نے کہا نا قدرت اور علم اور ارادہ۔ قال اشاعرہ والکرامیہ وجماعت من المعتزلہ انہا صفت، یہ صفت ہے زائدۃ، صفت زائد بر ذات ہے، مغائرۃ، اور مغائر ہے، غیریت رکھتی ہے، ٹھیک ہے نہیں، قدرت اور علم کا غیر ہے، مخصصۃ للفعل، اور وہ ارادہ تخصیص لگاتا ہے فعل کو کہ یہ فعل اس وقت ہونا چاہیے، اس وقت نہیں۔ ثم اختلفوا، پھر خود انہوں نے اختلاف کیا، قالت الاشاعرہ، اشاعرہ نے کہا ذالک زائد معنی قدیم، اب وہ زائد قدیم ہے یا حادث ہے؟ اشاعرہ نے کہا نہیں قدیم، وہ زائد قدیم ہے، اشاعرہ نے کہا زائد بر ذات ہے، اور وہ زائد قدیم ہے، حادث نہیں۔ وقال معتزلہ والکرامیہ وہ معنی حادث، وہ حادث ہے، فالکرامیہ قال هو قائم بذات، کرامیہ نے کہا حادث ہے لیکن قائم بذات ہے، ارادہ حادث ہے لیکن ارادہ قائم بے ذات خدا ہے، خدا کی ذات میں قائم ہے۔ والمعتزلہ قالوا لا معنی، حادث ہے لیکن ایسا حادث ہے جس کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، بغیر مال کے، سیاحتی بطلان زیادہ،
اب یہ ہم انشاءاللہ یہ ان کا زائد بردات ہے، اس کو بھی باطل کریں گے، آ جائے گا فَإِذَنْ الْحَقُّ مَقَالَهُ ابو الحسین البصری، حق وہی ہے جو ابو الحسین بصری نے کہا ہے، والدلیل علی ثبوت الارادہ، کیا اب ارادہ ثابت ہے ثابت نہیں، من وجہین، دلیل انشاءاللہ دو وجہ سے.